آج انشاءاللہ ہماری آخری کلاس ہے جی، ہماری آخری سیٹنگ ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بڑا میرا اچھا وقت گزرا، اور ٹیچنگ کیونکہ ٹو وے ہوتی ہے. آپ اتنے شاندار شخصیت ہیں آپ سب لوگ. میں نے بھی آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں سکھا پاؤں. کچھ کوتاہیاں ضرور ہو گئی ہوں گی، اور کچھ کمیاں بھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی. میں بائی پروفیشن تو سول سروینٹ ہوں، لیکن بائی ہارٹ ہمیشہ سے ٹیچر ہوں. اور مجھے کوئی 20-25 سال گزر گئے یہ کام کرتے ہوئے، مختلف سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ایموشنل بانڈ بھی بن جاتا ہے. اور کبھی کبھی شاید کوئی ایسی بات بھی نکل گئی ہو جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنی ہو، تو اس کے لیے جی انتہائی معذرت. انشاءاللہ زندگی بڑی مختصر سی ہے. ہم آتے ہیں، ایک رول پلے کرتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی میں، اور کھو جاتے ہیں. میری شبھ کامنائیں، خواہشیں، دعائیں سب آپ کے ساتھ ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب بھی ہم زندگی میں دوبارہ ملیں تو مسکراتے ہوئے ملیں. آج کی کلاس کا خاکہ کچھ یوں ہے کہ پہلے ہم پنکچویشن سمجھیں گے. پنکچویشن میں بہت سی چیزیں آپ کو آلریڈی آتی ہوں گی. اس کے بعد میں آپ کو ایک اچھی سی لمبی سی ٹرانسلیشن دوں گا جو مینڈیٹری نہیں ہے. اس کے اندر یہ پنکچویشن استعمال ہوگی، جس میں ڈائلاگ بھی ہے اور جس میں پیراگراف بھی ہے. تو میرا خیال ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پنکچویشن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی جی. سر یہ جو سیول سرونٹ ہوتے ہیں، یہ سی ایس ایس کے سارے ڈی ایم جی گروپ سارے سیول سرونٹ میں ہی آتے ہیں؟ ہاں جی. آپ بھی سول سروینٹ ہو؟ تو سر پھر سی ایس ایس والے کیڈر کا اور ہمارے جو ہیں ان کا پھر ڈفرنس پھر کیا ہے سر؟ کیونکہ وہ تو بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا جو سی ایس ایس والے ہوتے ہیں، آپ مطلب کی آپ کی آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ کاسٹ سر جو پرسنل ہے، ہاں. پرسنل سر یہی ہے ہماری راؤ ہے راجپوت. راجپوت. اچھا. ہم راجپوت کسی کو انسان نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ارائی اچھے لوگ نہیں ہوتے. ارائی کہتے ہیں راجپوت اچھے لوگ نہیں نہیں ہوتے. سر، آواز کٹ کٹ کے آ رہی. ارائی نہیں ہے، ارائی سے ڈفرنٹ ہوتی ہے، ہم راجپوت ہیں. اچھا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ذات برادری ہے نا، اسی طرح یہ انڈیا سے جو ذات کا مائگریٹ کرتے ہیں. یہ اسی طرح نا ہماری ایک فریٹرنٹی بنی ہوئی ہے. میں ایک لفظ ہے نیو سینس، آپ کو اس کا معنی پتہ ہے؟ ہوں. نیو نہیں سینس کا سر. مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کسی کو تنگ کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے. اب جو پولیس گروپ ہے یا ڈی ایم صحیح. جی ہے، ان کے پاس پاورز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کے قلم کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ جو گروپ ہیں ہوں. ان کی پاور بھی زیادہ ہے. اور معاشرے کے اندر کیونکہ تقسیم برابر کی نہیں ہے، نا انصافی ہے، تو اس وجہ سے جو اچھے گروپ کنسیڈر ہوتے ہیں، بک میں تو سارے گروپ ایک جیسے ہیں، تو ان کی پاور زیادہ اچھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو برتر افسر سمجھتے ہیں. مطلب جو ڈی ایم جی والا یا پاس والا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل آفیسر پاس والا ہی ہوتا ہے. جو فارن سروس والے ہیں وہ کہتے ہیں جی اصل آفیسر فارن سروس ہوں. والے ہی ہیں. تو یہ چکر ہے ڈفرنس، اور ویسے کوئی نہیں ہے. صحیح. آپ بھی تو سول سر سروینٹ وہ ہو، میں بھی سول سروینٹ ہوں، اکرم صاحب بھی سول سروینٹ. ہوں. اچھا اچھا. تو سر سیلری کا بھی ڈفرنس ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی، ان کی زیادہ ہائی ہوتی ہوگی پولیس والے اور ڈی ایم جی والوں کی. عموماً انہیں سیلری کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ بہت کچھ ہے نا جو وہ ارینجمنٹ ہو جاتی ہے. آپ کو ریزیڈنس ہے جو سرکاری مل جاتی ہے، آپ کو کک مل جاتا ہے، آپ کو گاڑی مل جاتی ہے، تو وہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا انہیں سیلری سے. سیلری ہمیشہ ہمارے لوور مڈل کلاس کا ہوں. پرابلم ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے جنریشنل بزنس سیلری سے بہت زیادہ پے کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایگزام دیتے ہیں اور وہ آفیسر بنتے ہیں، اور کبھی وہ دیکھتے بھی نہیں کہ سیلری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. صحیح. ٹھیک سر. کوئی اور کویشچن؟ نہیں سر، بس یہی میں نے کہا پتہ چلے کہ ہم جس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کا ہاں. اصل میں کوئی اہمیت کیا ہے، کہ یعنی کہ ہم جس ہمیں پتہ اس ہو کا نا، ہم امپیکٹ یہ ہے نالج میں. کہ ایک آپ کا ابھی ڈیڈ اینڈ نہیں ہوگا، آپ کیڈر آفیسر بن جائیں گے، اور آپ کو پرسنالٹی گروم ہو جائے گی. آپ ادھر کبھی کسی منسٹری میں سرو کریں گے، کبھی کسی منسٹری میں سرو کریں گے. یہی زندگی ہے. چلنا بھی تو سیکھا ہی تھا ہم نے کسی دن. کیوں سیکھا تھا؟ پھر ہم نے بولنا سیکھا، پھر ہم نے لکھنا سیکھا.
تو ठीक है। بلکہ آپ سب لوگ نا اپنی یہ زندگی کا عہد بنا لینا، یہ پیپر ختم ہو تو کچھ نہ کچھ جس چیز میں انٹرسٹ ہو، بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا کوئی مٹیریل بینیفٹ ہوگا یا نہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ آپ کام شروع کر لیجئے گا، جو آپ کا مٹیریل انٹرسٹ ہوگا وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ خود بخود آ جائے گا، یہ کنفرم بات ہے۔ چلیں پنکچویشن سٹارٹ کریں جی۔ سر اچھا جناب، کل ہم نے پڑھا تھا پنکچویشن کا، ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ پنکچویشن کا ایکچولی مطلب ہے پوزز، میڈیولیشن، جیسے ہم بولتے ہوئے بیچ میں پوز ڈالتے ہیں، پوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ ہم کویشچن ریز کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ دو اسٹیٹمنٹ کو ہم ڈیفرنٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن رائٹنگ کے اندر ہم یہی کام ان سائن سے کرتے ہیں، کوما سے، کولن سے، فل سٹاپ سے، انٹروگیشن سائن سے، اے پوسٹرافی سے، نوٹ آف ایکسکلیمیشن سے، بریکٹ سے، ڈیش سے، انورٹڈ کوما سے، اور ہائفن سے، کیپٹلائزیشن سے۔ اچھا جی، یہ فرق کیسے پڑتا ہے؟ فرق ایسے یہ پڑتا ہے کہ ایک فکرہ اگر میں لکھتا ہوں، این ornamental table the property of a lady with three finely carved legs is for sale۔ اب دیکھو، این ornamental table کوما آ گیا، دا پراپرٹی آف اے لیڈی، اب پراپرٹی آف اے لیڈی کے ساتھ لگا ود تھری فرینڈلی کارڈ لیگس۔ اب یہ ود، اگر لیڈیز کے بعد ہم یہاں پہ کوما نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ جو لیڈی ہے اس کی تین ٹانگیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اکرم صاحب؟ سر تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے اس میں۔ دیکھو، این ornamental ٹیبل کے بعد اگر وتھ تھری لیگز ادھر ہوتا پھر تو کومے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ornamental ٹیبل پوز کس کی پراپرٹی ہے؟ ایک لیڈی کی پراپرٹی ہے۔ اس کا کیا ہے؟ اس کی تین فائنلی کارڈ لیگز ہیں، اس کی تین ٹانگیں ہیں ٹیبل کی۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ سیل کے لیے ہے۔ سمجھ آئی؟ جی سر۔ اچھا، دوسرا سینٹینس میں آپ کو، دا اسکول ماسٹر says the inspector is a fool۔ اس کو اگر میں دوسری طرح لکھتا ہوں، کوما ڈفرنٹ کر کے، دا اسکول ماسٹر says the inspector is a fool۔ پہلے کا کیا مطلب ہے اور دوسرے کا کیا مطلب ہے یاسمین؟ سر کو اس فکرے کا ہاں، ایک تو فکرہ یہ ہے، دا اسکول ماسٹر سیز دا انسپیکٹر از اے فول۔ دوسرا فکرہ ہے، دا اسکول ماسٹر سیز دا انسپیکٹر از اے فول۔ سر یہ جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا
लग नहीं रहा है। नहीं, कॉमा की वजह से क्या फर्क पड़ा है, पंक्चुएशन की वजह से क्या फर्क पड़ा है? देखो, स्कूल मास्टर कहता है कि इंस्पेक्टर जो है वो फूल है। स्कूल मास्टर के मुतालिक सेज द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कहता है इज द फूल। सर कोई नो आइडिया। ये समझ आई बात की? जी जी सर। चलो इस तरह थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, फिर मजीद समझ आएगी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमा का। हाँ, कल हमने कॉमा के अंदर सबसे पहले तो जी कल हमने ये पढ़ा था कि कॉमा शॉर्टेस्ट पास के लिए इस्तेमाल होता है, और एपोजिटिव नाउन जब भी आएगा तो उसके इर्द गिर्द कॉमा लग जाएगा। अब एपोजिटिव नाउन क्या होता है? जब नाउन के दरमियान नाउन आए। माई फ्रेंड मलिक कुर्बान केम टू माई होम। तो अगर इस तरह नाउन के साथ नाउन आ रहा है तो उसके दरमियान कॉमा लग जाएगा। जिस वक्त हम सेपरेट करेंगे सीरीज को, किसी भी वर्ड की सीरीज को, ग्रीस इटली एंड स्पेन मेड एन एलुजन, जैसे ऐसे, प्रेसी एंड OM1 आर आर डिफिकल्ट टू क्रैक। तो सीरीज आ गई, सीरीज जब आएगी तो एक कॉमा के बाद हर लफ्ज के बाद एक कॉमा आ जाएगा, और लास्ट वाले के दरमियान डैश लग जाएगा। या आप देखो जॉन एलिया। जॉन एलिया कौन था शायर नबील? था सर, शायर था सर। पोएट थे। जॉन जॉन एलिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट। उर्दू पोइट, डाइड एट क्लिफ्टन कराची। ये मुझे नहीं पता वैसे क्लिफ्टन में फौत हुए थे, ये फिक्रे के लिए लिख रहा हूँ। जब इस तरह की कोई बात होगी जॉन एलिया की, या कोई भी उसकी बात आपके बात तारीफ कर रहे हो, तो उसके दरमियान कॉमा लग जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहां तक इसमें तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? नो सर। अच्छा, इसके अलावा ना ये शायरी के अंदर इस्तेमाल होता है, तो एक दो मैं मिसालें आपको बता देता हूँ। अच्छा, दो फ्रेजेस के दरमियान तो हम इसको कॉमो को पढ़ चुके हैं जिस वक्त हमने कंजक्शन पढ़ी थी। जब सबऑर्डिनेट क्लास पहले आ जाए और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में आए तो उनके दरमियान कॉमा आ जाएगा। वाइल शी वाज टेकिंग अ सिप ऑफ कॉफी शी स्लिप्ड, जी, शी स्लिप्ड इट ऑन टू हर शर्ट। ये होती है सबऑर्डिनेट क्लास। वाइल शी वाज टेकिंग अ कॉफी, कैसे हमें पता चलता है सबऑर्डिनेट क्लास है? हमें इस तरह पता चलता है अगर हम इसके सेंस लें कि जब वो कॉफी पी रही थी, तो क्वेश्चन पैदा होता है कि उस वक्त क्या हुआ। ये वाइल जैसे लफ्ज या बिकॉज से शुरू होने वाले, या मीन वाइल, या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस तरह के जब भी फ्रेजेस होंगे तो अमूमन वो सबऑर्डिनेट क्लास होगी, और जब सबऑर्डिनेट क्लास पहले आएगी तो उसके बाद कॉमा आ जाएगा। राइट हो गया जी? फिर दूसरा असूल ये है कि व्हेन वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास आर रैंक गो टुगेदर इन पेयर्स, लाइक एग्जाम्पल जी, बाय नाइट और बाय डे, एट होम और abroad।
asleep or awake. He is a constant source of anxiety to his father. ٹھیک ہے جی، کوما کے اندر یہ تین چار چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا، یہ آپ کے اپنے اوپر بھی ہے، یہ کوئی اس کے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جیسے بولنے کے دوران ہر شخص اپنے مطابق پازز لیتا ہے، اس طرح رائٹنگ میں بھی ہر شخص اپنے مطابق پازز کر سکتا ہے، لیکن اندھا دھند آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. بس کوشچن کی حد تک ٹھیک ہے، یا لکھنے کی حد تک تو آپ ٹرانسلیشن میں بھی کرتے رہے ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ مینیج کر لو گے. سر ایک کوشچن تھا ادھر. جی جی. سر شروع والا جو ہے بائی نائٹ اور بائی ڈے، یہاں ہاں پر بائی دونوں میں یوز کریں گے یا ریڈنڈنسی نہیں سر ایسے ہو جائے گی؟ یار، بائی نائٹ. کلاسیکل یہ جو ہمارے بابے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں دونوں میں، اور جو ماڈرن ٹھیک ہے، انگلش میں ہے وہاں بائی نائٹ آر ڈے کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، دونوں ہی درست ہیں سر. دونوں ہی درست ہیں. مطلب آج کا جو نوجوان ہے، یہ خاتون مرد، وہ بائی نائٹ نہیں لگائے گا، لیکن اگر 60 ایئر کا کوئی بندہ ہے اور اس نے انگریزی پڑھی ہے وہ لگائے گا. ہمارے ایگزامینر سر چیک آپ کر نے جو ہے وہ لگانا، ہمارے ایگزامینر ہے نا 60+. جو وہ بریٹن سے بڑے آگے ہیں، ہم نے لگانی ہے. ٹھیک، میں نے نا بالکل ٹھیک ایک بریٹن نیوزی لینڈ کی خاتون تھی اور بریٹن پاسپورٹ تھی، اس کے ساتھ کام کیا تھا ایک ایڈوائزر کے ساتھ نا. سر. تو وہ بالکل مختلف ہو چکے ہیں. وہ انگریزی ایسی نہیں لکھتے جیسی ہم لکھتے ہیں، ہم بڑی کلاسیکل انگریزی لکھتے ہیں ہمارے لوگ جو رائٹ. بیوروکریٹس ہیں. ایسی دنیا میں کہیں نہیں لکھی جاتی. جی سر. اچھا جی، اب ایکسکلیمیشن سائن کا نبیل بتاؤ کہ کیا کیا کس کس جگہ آئے گا. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ایکسکلیمیشن کو؟ سر اس کو اردو کا نہیں یاد سر. ہوں ایک استفہامیہ تو ہوتا ہے جو انٹروگیٹو ہوتا ہے سر. ہاں، مجھے اس میرے کا بھی پڑھا ذہن سے تھا نکل گیا. میرے بھی ذہن سے ہی نکل گیا. وہ اس کا استفہامیہ تھا، اس کا سر میرا خیال ہے اس استجابیہ کو شاید سر. استجابیہ. استحزابیہ جی استجابیہ. جی، اچھا، استجابیہ. اس استجابیہ کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ونڈرفل، ونڈرفل پہ، الاس پہ، اللہ. غمی میں. اچھا جی، او کے ساتھ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے، واؤ کے ساتھ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، کسی کو میں مونسٹر کہہ دوں، اور مونسٹر کے ڈائلاگس کے اندر یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایسی جگہ پہ ہم اس کو استعمال کریں گے. اس کی تو سمپل سی بات یہ ہے، جب کسی کو پکارنا ہو، یا آپ کہتے ہو ہیلو او مین کین یو ٹیل می دا وے، تو اس صورت میں یہ ایکسکلیمیشن سائن استعمال ہوگا. رائٹ ہو گیا جی؟ جی. ٹھیک ہے. ایک کوشچن فائنلی، the way of happiness is the way of truth. At last, my student got the point. In fact, his poetry is no better than his prose. ہاں جی ثاقب ضیاء، پہلے فقرے میں کہاں پہ کوما آنا چاہیے؟ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟
سر یہ انٹرنیٹ پہ تھا، آپ پلیز اس کو ریڈ آؤٹ کر دیجیے. فائنلی دا وے آف ہیپینس از دا وے آف ٹروتھ. یہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں آ گیا سر. فائنلی کے بعد بھی آ سکتا ہے. فائنلی. فائنلی کے بعد آپ کہتے ہو کوما آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی سر. اکرم آپ کیا کہتے ہو؟ جی سر آئے گا فائنلی کے بعد. ٹھیک ہے. سیکنڈ سینٹینس پڑھو آپ اکرم میاں. ایٹ لاسٹ ہاں مائی اسٹوڈنٹ گاٹ دا پوائنٹ. ایٹ ہاں، لاسٹ کے بعد سر کام آنا چاہیے. لاسٹ کے بعد کوما آنا چاہیے. ویری گڈ جی. اور تھرڈ ون پڑھیں گے اکرام اللہ یا عمران خان میں سے کوئی. سر یہ انفیکٹ کے بعد آئے گا. ان فیکٹ کے بعد کوما آئے گا. ٹھیک ہے. اس رول کو کہتے ہیں کہ ایڈورب یا ایڈوربیل فریز کے بعد کوما آئے گا. اچھا یہ کوما ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر رائٹر استعمال کرے. ادھر گیا. اسے کہتے ہیں ہم ایڈوربیل فریز. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوما ہر کوئی استعمال کرے، لیکن اگر however یا اس سے ملتے جلتے لفظ فکرے کے درمیان میں آئے تو آپ نے اس کو سیٹ آف کر دینا ہے کوما سے. اس میں پھر دو لگیں گے کاما ہاں اس میں however دو کے اگر لگیں گے. پیچھے. دیکھو آئی سر یہ کوڈ. بعض جگہ پہ جو ہے نا ہاں جی. ڈیئر فور جو آتا ہے نا اکثر وہاں بھی لگ جاتا ہے ڈیئر فور کے یس بعد. یس 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 however therefore اور ایک however therefore ایک notwithstanding furthermore, furthermore اور provided that moreover, moreover. additionally, ہاں additionally, in addition additionally to this. ایڈیشنلی. بالکل. دیکھیں پوری لسٹ آپ بتا رہے ہیں، سب کے بعد کوما آ جائے گا. اب Rather, آپ. ہاں جی. rather, رادر بھی، بالکل رادر بھی. لیکن یہ جو یہ والے ہیں دیر فور ناٹ وتھ اسٹینڈنگ پرووائڈیڈ دیٹ however یہ جب جملے کے درمیان میں آئیں گے تو سیٹ آف ود کوما ہو جائیں گے، جیسے یہ اپوزیٹو ناؤن کے اندر ہو رہا تھا کہ میرا دوست ملک قربان میرے گھر آیا. اب سر آپ ایک کو. کوشچن تھا. ہاں جی پوچھیں. سر جس میں جیسے آپ کی کتنے دا پیش کیا؟ تھوڑی نیچے کیجیے گا کیا جی؟ سر. جیسے انفیکٹ ہے جس میں، یا ایٹ لاسٹ ہے جس میں ہاں جیسچر شو ہو رہا ہے کہ مطلب ہم اپنا کچھ جذبات ہے ایٹ لاسٹ میرے خوبی میں، تو اس کے آگے پھر ایکسکلیمیشن بھی لگ سکتی میں ہاں لگ سکتی ہے. میں وہ اس کا بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جی ٹھیک. یہ پہلے والے سینٹینس میں کوما آنا چاہیے یہاں پہ یا نہیں، اور مینڈیٹری آنا چاہیے یا آپشنل ہے؟ ٹھیک ہے جی آ گیا. آپشنل ہے یا ضرور آنا چاہیے؟ سر آپ کا پاس آ رہا ہے نا کرجس کے بعد تو سر پھر تو آنا چاہیے. دیکھو اب یہ نا فکرہ میں نے لکھا ہے آئسولیٹڈ، اور آپ کو بھی آئسولیٹڈ سمجھا رہا ہوں. اب اگر رائٹر اس کے پیچھے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی کہانی لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جی
ایکسپیڈیشن کے لیے جا رہے تھے، وہ لیڈر تھا، وہ ایسا لیڈر تھا، وہ بہت بڑا لیڈر تھا اور فلانا تھا، اور طوفان آ گیا. اب درمیان میں وہ کہتا ہے کہ جی اس نے ساروں کی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد وہ اگلا فقرہ سٹارٹ کرنے جاتا ہے، کرجیسلی ہی انڈر ٹک دا لیڈرشپ آف دا ایکسپیڈیشن. اس صورت میں یہاں پہ کوما ایمفسس کے لیے ہوگا، لیکن آپشنل ہے. اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھو گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے. رائٹ ہو گیا سر؟ سر اور لیکن سر وہ سینٹینس بھی چینج کر سکتا ہے نا، کرجیسی کو ہی کے بعد بھی لگا کے وہ فکرہ چلا سکتا ہے. چلا سکتا ہے، ہاں. ہی انڈر ٹک دا لیڈرشپ کرجیسلی، ادھر کوئی کچھ نہیں بنے گا. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ پھر لگنے کی ضرورت، لگانے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ نے ثاقب نے یہ پوچھا تھا آفٹر آل کا. ان فیکٹ کا یا ایٹ لاسٹ کا؟ دیکھو، اٹ از مائنڈ آفٹر آل which does the work of world. آفٹر آل درمیان میں آ گیا، which does the work of world. آفٹر آل یہاں آتا تو کوما نہ لگتا. ادھر بھی لگا سکتے تھے آپ ایمفسس کے لیے، لیکن درمیان میں تو زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ کنیکشن قائم رہے مائنڈ کے ساتھ. رائٹ ہے سر؟ جی ٹھیک ہے سر. اچھا سر، کئی دفعہ ہم ایسی کنسٹرکشن کرتے ہیں. چلے پہلے یہ آسان والی چیز کر لیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ بھی پچھلے دنوں صوب میں آیا ہوا تھا، حالانکہ یہ کوئی تک نہیں بنتی. کیپٹلائزیشن. یار کیپٹلائزیشن پراپر ناؤن ہے، جو جیسے نبیل پراپر ناؤن ہے، سونیا پراپر ناؤن ہے، اسلام آباد پراپر ناؤن ہے. جو بھی کسی چیز کا نام ہے، گورنمنٹ کالج لاہور، جی سی پنجاب، اس کا پہلا لیٹر بڑا آ جائے گا، پہلی بات. دوسری بات، کیپٹلائزیشن کے اندر جب فقرہ سنٹینس سٹارٹ ہوگا تو پہلے لیٹر کا پہلے لفظ کا پہلا لیٹر بڑا آئے گا. مثلا ہی از پلئنگ کرکٹ. آئی کا جو پروناؤن ہے وہ ہمیشہ کیپٹل آئے گا. او کا جو سائن ہے، یا او کہہ کے کسی کو بلائیں گے تو وہ فقرے کے درمیان میں بھی ہوگا، آئی اور او. یہ ویسے ڈائلاگز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کیپٹل میں آئے گا. رائٹ ہو گیا جی؟ اچھا، اب ہم کوما کا آخری رول پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اگلے پہ جائیں گے. آپ کہتے ہو راشد received a watch made of copper from اسد. ہاں جی، کہاں کوما آئے گا؟ کاپر کے بعد. کاپر واچ کے کے بعد، بعد، واچ کاپر کے کے بعد بعد. بھی اور کاپر کے بعد بھی. رائٹ ہو گیا سر جی؟ سر وہ واچ کے بعد آپ نے سیمی کولن لگایا ہے یا نہیں ویسے نہیں، وہ؟ کاما لگایا، یہ مسٹیکنلی ہو گیا. رائٹ ہو گیا جی؟ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کالن کی طرف. جب بھی کوئی کالن آئے گا نا تو کالن کے بعد آئے گی لسٹ، سیریز، پیئرز.
مثلا wealth is good, health is better. اب اگر میں نے از کی جگہ کوما لگا دوں تو اس صورت میں یہ جو اس صورت میں کوما لگانے کو ہم کہتے ہیں جب آپ اومیشن آف ورڈ کرتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کوما لگا دیتے ہیں. There are 6 papers in soap. اس کے بعد ایسے پھر ایسی اور اینڈ چلتا رہے گا. اس صورت میں بھی لگا سکتے ہیں. پھر اومیشن آف ورڈ کے اندر ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ وی ریسپیکٹ ڈیڈس دے ورڈز. بس بات ختم. یہ شارٹ اومیشن ورڈز کی اومیشن کر کے ہم نے یہاں لگایا کالن اور اس کے سوری ہاں کالن اور اس کے بعد ہم نے لگایا یہاں پہ کوما. مطلب وی ریسپیکٹ ڈیڈس دے ریسپیکٹ ورڈز. اب کیونکہ اس طرح بار بار اگر ہم ریسپیکٹ یوز کریں گے تو ہماری کنسٹرکشن خراب ہوتی ہے, ایکسپریشن ہے جو اچھا نہیں جاتا, تو ہم اس صورت کے اندر اس کے ساتھ کوما لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی کوشچن تو نہیں یہاں تک؟ سر یہ کنٹراسٹ نہیں اس میں آ رہا, اس کے لیے بھی جیسے یوز ہو رہا ہے کالن کنٹراسٹ کے لیے بھی کمپیریزن یوز ہو رہا ہے, لیکن ویلتھ از گڈ بٹ ہیلتھ از بیٹر. اومیشن لفظوں کی ہم نے کی ہوئی ہے, اگر ہم اومید نہیں کرتے ان لفظوں کو لکھتے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پھر صرف یہاں پہ کوما آئے گا. وہ کوما بھی آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کلاس اور انڈیپینڈنٹ کلاس کے درمیان جو کوما یا سیمی کالن ہے وہ آپشنل ہے, مینڈیٹری نہیں ہے. ٹھیک. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو بتائیں جی. اچھا جی, اس کے بعد ہم آتے ہیں سیمی کالن. Semicolon, the semicolon is the point in value between the colon. colon کیا ہوتا ہے یہ, and the comma. comma shortest pass ہے, اور اس کے بعد جو سیمی کالن ہے وہ کالن اور کاما کے درمیان ایک پاز ہے. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے استعمال ہوتا ہے کلازز کے درمیان, جہاں پہ ہم چاہ رہے ہوں کہ جو کنفیوزنگ ہو رہی ہو اور جہاں ہم چاہ رہے ہوں کہ ایک ایمفسس ہو جائے جو کاما سے زیادہ بڑا ہو. مثلاً he was a brave, large-hearted man. اب یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں سیمی کالن اینڈ وی all honored him. اب سر یہ جو سیمی کالن لگایا, ہم کہہ رہے ہیں سیمی کالن کیا ہے؟ ایک پوائنٹ ہے کس کے بٹوین ویلیو میں, کالن اور کوما میں. کوما شارٹیسٹ پاس ہو گیا, کالن لانگیسٹ ہو گیا, اور اس کے درمیان چھوٹا پاز ہے ایمفسس کے لیے سیمی کالن. تو اس صورت میں ہم سیمی کالن استعمال کر سکتے ہیں. ویسے ہم اس جگہ کوما بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ عموماً استعمال ہوتا ہے لمبی لمبی کوٹیشنز کے ساتھ. جیسے ایک کوٹیشن تھی واٹ اے پیس آف مین, ہاؤ نوبل ریزن, یا ایک آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں, ہانیسٹی آف پرپز
in worldly affairs has many advantages over deceit. It is safer way of dealing with man. It is an easier mode of dispatching. अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि हम हिस्ट्री ऑफ पर्पस को ना कॉन्टिन्यूटी में लिखना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि राइटर भी है ना जो वो इसे कॉन्टिन्यूटी के अंदर पढ़े कि वो इसी जुमले का हिस्सा है, जैसे हम एक तेजी से एक रवानी के अंदर बोल रहे होते हैं। तो इस सूरत के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रैक्टिकली आसान से क्वेश्चन इसका आता है, उसमें ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपने इसे जानबूझ के स्टार्ट नहीं करना। ये प्रोफेशनल राइटर्स जो होते हैं वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आप इस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल ना करने लग जाइएगा कि इससे कोई इंप्रेस हो जाएंगे या नंबर अच्छे मिल जाएंगे। जैसे आप लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। राइट हो गया जी। इसका सिर्फ इतना मसला, हाँ एक और, हमने ये पहले भी पढ़ा था। आई मेट हिम as he was leaving his house. Otherwise, I should not known where he lived. इस सूरत के अंदर आप यहाँ कॉमा भी इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज को दोनों सेट ऑफ करके, और यहाँ पे सेमी कॉलन भी इस्तेमाल हो सकता है। सेमी कॉलन का मतलब है कि हम कोमा से ज़्यादा पॉज करने लगे हैं कि मैं तो उसे जानता ही नहीं था, मैं तो उससे जाना है तब जिस दिन वो अपना घर छोड़ रहा था, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ रहता है। जैसे हम बोलते हुए पॉज कर रहे हैं उस तरह ये पॉज आएगा। राइट है जी। उसके बाद सर द कॉलन है। कॉलन क्या होता है? कॉलन होता है जी, द कॉलन is a point in value halfway between semicolon and full stop. सेमीकोलन क्या था? सेमीकोलन था सेमीकोलन क्या था कि इज अ पॉइंट इन वैल्यू बिटवीन कॉलन एंड कॉमा, और ये क्या है? ये है जी सेमीकोलन इन वैल्यू हाफ वे बिटवीन सेमीकोलन एंड फुल स्टॉप। ये जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, कोई सीरीज के लिए कोई आप कोई डायरेक्शंस दे रहे हो या आप लिख रहे हो कि जी ड्रेस कोड फॉलोइंग SOPs शुड बी ऑब्जर्व्ड, ये आप इस्तेमाल भी करते रहे होगे। तो 1 2 3 जो भी हैं उसके अंदर अमूमन ये इस्तेमाल, ये हमारा ये कॉलन इस्तेमाल होता है। फिर जिस वक्त हम किसी की कोटेशन देते हैं, मसलन हम कहते हैं वी ऑल नो द ओल्ड सेइंग। अब ये किसी की आगे कोटेशन आ गई तो वो किस में आ गई? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अकरम साहब इसका क्या मतलब है? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। नहीं सर।
قربت قربت ہے جو وہ نقصان دیتی ہے، جس سے روز آپ ملو یا کسی کے زبردستی ملنا شروع کر دو، فیملیرٹی زیادہ ہو جائے تو اس کے ایپ نظر آنے لگ جاتے ہیں. رائٹ سر. رائٹ ہے سر؟ رائٹ سر. تو جناب یہ جو کالن ہے یہ ہماری سیریز کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض دفعہ دو کوآرڈینیٹ کلاسز کے درمیان جو ہم پلہ ہوتی ہیں ان کے درمیان بھی رائٹرز استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے یہ کوٹ ہے آرٹ از لانگ ٹائم از ٹائم از فلیٹنگ یا پاسنگ. دو کلازز ہیں انڈیپینڈنٹ، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں. کنجکشن استعمال کرنے کے بجائے ہم نے کیا استعمال کر لیا؟ ہم نے کالن استعمال کر لیا. پھر اس کے بعد جی ہمارے پاس آ جاتا ہے جی فل سٹاپ. فل سٹاپ کو ہم اور پیریڈ، فل سٹاپ یا پیریڈ کو ہم پھر جہاں فکرہ ختم ہوگا وہاں پہ فل سٹاپ آئے گا. یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. سیکنڈ فل سٹاپ آتا ہے جناب جس وقت آپ کسی چیز کو شارٹ بنا دیتے ہو. شارٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں اپنا میرا نام راؤ رضوان ہے لیکن میں راؤ رز لکھتا ہوں تو راؤ رز کے بعد میں فل سٹاپ ڈال دوں گا، یعنی میں اسے ایبریویٹڈ بنا دیا. تو جب کسی چیز کو آپ شارٹ کرتے ہو ایبریویٹڈ کرتے ہو تب آتا ہے، جب کوئی فکرہ ختم ہوتا ہے تب آتا ہے. یہ تو سمپل اس کا ہے اور یہ آپ ہزاروں دفعہ استعمال بھی کر چکے ہوگے. کویشچن مارک واٹ از لو. کویشچن مارک جب بھی کوئی کویشچن ہوگا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جائے گا انٹروگیٹو سائن. اچھا جی اب ایکسکلیمیشن ایکسکلیمیشن تب آتا ہے جس وقت آپ کو کسی چیز پہ تعجب ہوتا ہے. مثلا واٹ اے سائٹ. تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایکسکلیمیشن کا سائن آ جائے گا. پھر اس طرح ایک بڑی خوبصورت سی کوٹ ہے اور یہ کوٹ میرا خیال میں نے تقریباً ہر ایسے میں استعمال کی ہے. اگر آپ بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. شیکسپیئر کی ہے اور یہ ایسی خوبصورت ہے کہ یہ ہر سبجیکٹ میں نا ہر ایسے کے پیپر میں یہ آ سکتی ہے. واٹ اے پیس آف ورک از مین ہاؤ انفینٹ in faculty in form and moving how express and admirable. اب اس جگہ شیکسپیئر صاحب نے یہ سائن استعمال کیا ہے تو یہ میں آپ کو بھیج دوں گا. اگر یہ نا ویسے یہ کوٹ اگر آپ یاد کر لو تو یہ ہر جگہ فٹ آ سکتی ہے، ہر ایسے میں فٹ آ سکتی ہے جب جہاں بھی آپ اپنے مین کو استعمال کرو گے. یعنی جب بھی آپ آدمی کی تعریف لکھو گے یا آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرو گے آدمی کی نیچر کیا ہے تو یہ کوٹ آپ کو استعمال ہو جائے گی. پھر سر جی اس کے بعد آتا ہے جی دا اپوسٹرافی جسے ہم اوپر والا کوما کہتے ہیں. اپوسٹرافی پوزیسو کیس کے لیے استعمال ہوتی ہے، ملکیت کے لیے. مثلا دا سولجرز راشن. اچھا جب یہ پلورل میں جیسے سولجرز کا لفظ پلورل میں ہے نا تو اس کے بعد اپوسٹرافی لگے گی. جیسے بوائز اسکول کے بعد اپوسٹرافی رکھے گی. بس اس کے اندر یہ تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. پیرنٹس پلورل میں لکھنا ہے تمام پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز تو اس کے بعد اپوسٹرافی استعمال ہوگی.
اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈیش پہ. ڈیش کا یوز ہم تب کرتے ہیں جس وقت عموماً ڈائلاگ میں ہوتا ہے اور ہوتا ہے یہ ایبرپٹ ٹرن اور بریک ان سینٹینس. سر ہاں جی. یہ جو پوسٹرافی ایس ہے یہ ایس سے ہاں پہلے نہیں آنا چاہیے ٹی اور ایس کے درمیان. پیرنٹس جی ہے، بوائز ہے، سولجرز ہے. ہاں 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 یہی میں کہہ رہا ہوں. جس وقت میں ایس کے بعد لگا رہا ہوں نا تو اس کا مطلب تمام پیرنٹس ہیں. جی میں صحیح ہے. مطلب میں کہتا ہوں تو یہ پھر تو ملکیت تو نہیں شو کر رہا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں دس از اے اسٹوری آف ساجد لو. کیا مطلب ہوا؟ پوزیشن ساجد یوز کے کر رہے ہیں. متعلق ہے. ہاں ساجد لو بھی ہو سکتا ہے, ساجد ہاؤس بھی ہو سکتا ہے, ساجد بک بھی ہو سکتا ہے. یہ ویسے آپ نے یوز نہیں کرنی جان بوجھ کے. پورا لکھنا ہے لو آف ساجد یا ہاؤس آف ساجد. اچھا اب میں یہ کہتا ہوں آج کل کے لڑکوں کا ڈائلیما بوائز ایشو. اب بوائز ایشو سارے بوائز کا ایشو ہو جائے گا. اگر ایک بوائز سے پہلے لگاؤ گے بوائز بک تو اس جس بوائے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک سنگولر کے ساتھ لگے گی. جب یہ پلورل ہو صحیح ہے، جائیں گے تو اس کے بعد لگے گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے سر، سمجھ آؤ. اچھا جی ڈیش یا ایبرپٹ یہ ابھی ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن کریں گے نا اس میں یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اچھا جی ڈیش ایبرپٹ ٹرن یا بریک اینڈ سینٹینس یہ بھی ایک ماڈرن قسم کے رائٹرز استعمال کرنا شروع ہوئے ہیں. پہلے استعمال نہیں کرتے تھے. ایٹ لاسٹ ہی واز wealthy but what were wealth, fame to him without her. اب یہ جو رائٹر ہے وہ اس میں کیا کر رہا ہے؟ وہ رائٹر اس میں ایبرپٹ بریک کر رہا ہے. یہ جو ایبرپٹ بریک ہے یہ کوما سے بھی چل سکتی تھی, کوما کے بغیر بھی چل سکتی تھی, لیکن وہ ریڈر کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جی یہ میں ادھر ایبرپٹ بریک لے رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. انورٹیڈ کوماس کا آپ کو پتہ ہے یا بتا دوں؟ بتاؤ نا یار. بتا دیں سر, چلتے چلتے اب چل پڑی ہے گاڑی. اچھا جی انورٹیڈ کوماز یار ہمیشہ کوٹ کے لیے ہوتے ہیں. جان ایلیاس ایس پہ ختم ہو رہا ہے. اس کا نام ہی جان ایلیا ہے. تو جان ایلیاس کی کتاب ہے ایک بے خودی. تو یہ کوٹ میں ہو جائے گا. شی سیڈ جیسے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتے تھے. کوئی کوٹ آ جائے گی لو از بلائنڈ. ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے اندر جب آپ کسی کو کوٹ کرو گے, کسی کی بات کرو گے, ہی سیڈ ٹو می یو شوڈ برن دا مڈ نائٹ آئل. صحیح ہے سر. جی سر. یہاں تک کوئی اور مسئلہ؟ آئی کا سر پروناؤن او کا پروناؤن ہمیشہ بڑا ہوگا. باقی میں آپ کو کہتے ہو تو ایک ایکسرسائز بھیج دوں گا.
وہ ایکسرسائز کر لینا. ایک میں ٹرانسلیشن آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، اگر آپ کہ مینڈیٹری نہیں ہے اس میں، وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں میں چاہتا ہوں آپ استعمال کریں، کھل کے کریں، تاکہ کوئی تھوڑا بہت بھی غلط فہمی رہ گئی ہو تو وہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے سر 3 کویسچن تھے میرے. جی جی. سر پہلا، یہ جب لسٹ ہم لکھتے ہیں تو اس میں کالن لگاتے ہیں. ہاں عموماً جب پیراگرافس لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کالن لگا کے پھر ساتھ ہم ایک ڈیش بھی لگاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے یا کالن ہی ہونا چاہیے سر؟ یار اگر ڈیش لگاتے کوئی برائی نہیں ہے، وہ تو ٹریڈیشنل ہے. مطلب گورا نہیں لگاتا، اینگلو انڈین سٹائل والے لگاتے رہے ہیں. وہ ہم ایگزامس میں کر دیں تو کچھ کوئی ایشو تو نہیں ہے سر؟ مطلب پنکچویشن کے سوال میں کر دو، یا عام کو یہ جو پبلک ایڈ اسلامیات. عام سر، عام کویسچن میں. یار جو عام پیپرز ہیں نا وہ یار اس بات کو سمجھو، اسلامیات والے بندے کا کام صرف اسلامیات کا پیپر چیک کرنا ہے، اس کو انگریزی سے سروکار نہیں. اس میں تم گرامیٹیکل مسٹیک کرو، اس میں ٹوٹے ہوئے فقرے بناؤ، اس میں اسپیلنگ غلط ہو جائیں، بہت زیادہ نہ ہو، مطلب جو مشکل ہے اس کے، تو شاید اس کو بھی وہ اسپیلنگ اس طرح یاد نہ ہو جس طرح آپ کو یاد ہے، کیونکہ آپ انگریزی کی تیاری کر رہے ہو سارے. ٹھیک ہو گیا سر. دوسرا کویسچن تھا، جب ہم لسٹ بناتے ہیں، ہاں لسٹ کو کاما سے سیپریٹ کرتے ہیں، ہاں تو جب آخر والا لسٹ کا جو آئٹم ہے اس ہاں. پہ اینڈ لگائیں گے یا ایٹسٹرا؟ اس کا سر رول تھوڑا کلیئر کر دیجیے گا. کوئی فکرہ بتاؤ، کچھ بھی بنا لو، کچھ بھی ذہن میں آ رہا ہے گرامر کو چھوڑ جیسے کے. سوپ ایگزام کمپرائزز آف انگلش ایسے. سوپ از سوری کمپرائزز آف انگلش ایسے، انگلش ایسے، گرامر اینڈ کمپوزیشن، گرامر او اینڈ ایم ون، کمپوز. ہاں او ایم ون، او ایم ٹو. اب ہاں. یہاں پر سر 2 چیزیں ہیں، یہاں پر ہم ایٹسٹرا لگائیں یا اینڈ او ایم ون او ایم ٹو کریں؟ کس طرح اس کو اینڈ کریں گے؟ یہ تو ہمارے پاس پوری چیز ہے نا. اگر آپ کہتے ہو کہ کلائمیٹ اڈیپٹیشن میں بی adopted by changing the house designs, urban settlement, میاں واکی فارسٹ، ایک جاپانی میاں وہ بندہ تھا، اس کے نام پہ ہے میاں واکی فارسٹ. واٹر چینلز، اس کے بعد کوئی اور بات لکھتے ہو اور پھر اے ٹی سی ڈال دیتے ہو، پھر تو ٹھیک ہے. وہاں پہ اوپر ٹھیک ہے والے سر. فکرے میں لسٹ ختم ہو رہی تھی. جی سر. ٹھیک ہے. تیسرا کویشچن. یہ سر اگر اس پہ ہم اینڈ لگانا چاہیں اور ای ٹی سی نہ لگائیں، تو مطلب ٹھیک ہے، لسٹ ہی یہ ہو، ٹھیک پھر ہے. تو پھر اینڈ واٹر چینلز بات ختم، یا کوئی بھی چیز پھر آ ای جائے. ٹی سی نہیں لگے گا؟ نہیں، پھر ای ٹی سی نہیں لگے گا. ای اور ٹی سی اینڈ کیا سے لگے پہلے گا؟ پھر بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے سر. اور اینڈ سے پہلے کاما بھی نہیں آئے گا پھر سر؟ کس اینڈ سے پہلے؟ یہ اس جو اینڈ سے پہلے. لاسٹ، جی سر، لاسٹ والے اینڈ سے اچھا، پہلے. اب اگر تم کنوے یہ کرنا چاہتے ہو کہ ریڈر اس چیز کو پاز کر کے ایمفسس یا اس کی اٹینشن سیکھ کرنا چاہ رہے ہو تو پھر تم لگا سکتے ہو، ادروائز ضرورت نہیں ہے. اچھا، دونوں گرامیٹیکل صورتوں میں ضرورت نہیں، ٹھیک ہے سر. دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. اچھا سر، سر تیسرا میرے کویشچن خیال تھا سے یہ سنگل. اس طرح سے، ہاں، ہاں جی. اس طرح سے یہ کہنا چاہ رہے کہ اگر ہم کچھ چیزیں لسٹ نہیں کر رہے تو پھر ہم ای ٹی سی لگا کے اس کو اینڈ کر دیں گے. اگر ہاں، ہم ساری چیزوں کو لسٹ کریں تو پھر آخری سے پہلے اینڈ لگا دیں گے. اینڈ لگا دیں. ٹھیک ہو گیا سر. ایک لاسٹ کویشچن تھا، سنگل انورٹیڈ کاماز، یہ بھی سر گرامیٹیکلی ٹھیک ہے یوز کرنا؟ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے. یہ اگر آپ لیس ایمفسس کر رہے ہو تو سنگل ہوں گے، اگر زیادہ ایمفسس کر رہے ہو تو ڈبل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو. مطلب میں تمہیں کہتا ہوں ہیو یو ریڈ لو ان دا ٹائم آف کالرا؟ یہ بڑا مشہور ناول ہے، تو اس میں تم سنگل بھی لگا سکتے ہو، ڈبل بھی لگا سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ابھی Alright. میں آپ کو جو ٹرانسلیشن دینے لگا ہوں نا، اس کا فارمیٹ میں اس طرح بتا دوں گا. ایک فکشن سی کہانی میں آپ کو سناؤں گا. اس میں پہلے پیراگراف ہے، مطلب پہلی 4 لائنیں پیراگراف ہیں. اس کے 2 کردار ہیں، ایک سونیا اور اسد ہے. سونیا اور اسد کے درمیان ڈائلاگ ہے.
آپ کو جب میں سونیا کہوں گا تو سونیا کے آگے آپ نے کالن ڈالنا ہے، اور وہ جو بات کر رہی ہے اسد کے ساتھ، وہ پھر باشر مطلب سونیا اسد، اب اسد کو بلائے گی تو اس کے بعد یہ سائن آف ایکسکلیمیشن آ جائے گا، رائٹ ہے؟ ٹھیک ہے نبیل، اکرم؟ رائٹ سر، رائٹ رائٹ سر. سر رائٹ. تھک تو نہیں گئے ہو؟ نہیں سر. اچھا جی، قلم پینسل سنبھال لیں سر. سر بس 1 منٹ دیجیے گا. علی تم نے مجھے چائے پہ بلانا تھا یار، تمہاری چائے بھی گئی، شام بھی گئی، بارش بھی گئی، نہیں سر ابھی موسموں کرتے کی ہیں رت پلان. موسموں کی رت اصل بدل گئی ہے. نہیں نہیں سر، رت بالکل نہیں بدلی. اصل میں کچھ وہ بیچ میں آپ کی طبیعت کی وجہ سے میں نے نہیں ڈسٹرب کیا. ہاں ہاں آج پھر G62 پورا کارڈن ہوا ہے وہ چیلم کے جلوس کی وجہ سے. ہاں. تو انشاءاللہ سر ایک آدھ دن میں کوئی ایوننگ کا پلان کرتے ہیں سر، کل کا یا تو پرسوں کا نا. نہیں، اب تو تم پیپر دو، واک شاک کرتے ہو؟ سر بس تھوڑا بہت جب بالکل فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں تو گھر سے باہر نکلتا ہوں. چلو کوئی میں تمہیں پک کر لوں گا یار، کہیں چھوٹی سی کروزنگ کر لیں گے. سر ضرور ضرور سر ضرور. پینے آپ میں کیا پسند کرتے ہو علی سر تم؟ ایگزام رکھیں گے سر، آپ ایگزام ختم ہو جائیں گے نا سر، فری مائنڈ ہو کے بیٹھیں گے پھر. ٹھیک ہو گیا. ہے علی، پینے میں کیا پسند کرتے ہو؟ سر میں ٹو بی ویری آنےسٹ زیادہ شوقین تو چائے کا ہی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں. باقی چائے کے کوئی مطلب پرہیز نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، قلم سنبھال لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر. اس دنیا کی، نہیں نہیں، ہجر، کوما شاما آپ نے خود لگانے ہوں گے جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. ہجر اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ہجر کسے کہتے ہیں رضوان سعید؟ سر سیپریشن. واہ جی واہ، رضوان سعید بڑے دل سے لفظ نکالا ہے یار. اچھا، ہجر اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور دنیا کا تسلسل ہی اس ہجر پر مبنی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، وقت نہیں گزرتا بلکہ ہم گزر جاتے ہیں. اسد اور سونیا آج آخری بار مل رہے تھے. ساون نے شدید حفظ پیدا کی ہوئی تھی، اور سانس لینا بھی بہت مشکل تھا. جماعت ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کیمپس سے نکلے اور کیفے کی راہ لی. دونوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن دونوں مکمل خاموش تھے. اس دن عادت کے برخلاف کیفے جانے کی بجائے وہ دائیں طرف مڑ گئے، جہاں درختوں کا ایک کلمپ تھا، CLUMP.
وہ درختوں کا جھنڈ، ہاں جہاں درختوں کا جھنڈ تھا. اسد نے نیلی دار سفید شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی. جبکہ سونیا سفید لباس میں ملبوس تھی. اسد نے اسے چپکے سے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، آج تو یہ افسرا لگ رہی ہے. سر دوبارہ بولیں، کٹ کی تھی بات. اسد نے اسے چپکے سے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ آج تو یہ افسرا لگ رہی ہے. اپسرا سر؟ افسرا. اچھا سر. اب نچلے والے پیراگراف میں ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے. اسد کالن آئے گا، ذہری باتیں سنو. تمہارا تھیسس خواتین میں بڑھتے ہوئے لینس کا استعمال کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا تم ڈیفنس دے چکی ہو؟ اب نیچے سونیا. ڈائلاگ اب ہم کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ ڈائلاگ ہے اب یہاں سے شروع ہو گیا ہے اکرم؟ آ رہی ہے سر، سمجھ آ رہی. اچھا اب جی سونیا کیا سر. کہتی ہے؟ سونیا، ہاں جی، پرسوں ہی ڈیفenس مکمل ہوا ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم میری اتنی مدد کرو گے. اسد، چائے پیو گی؟ سونیا، نہیں میرا بالکل من نہیں کر رہا، بلکہ جو میں نے کھایا ہوا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی کہیں باہر نہ آ جائے. سونیا، سنو اسد، کل رات مجھے ایک بڑا عجیب اور ڈرانا خواب آیا. میں اسے دیکھ کر ڈر گئی ہوں. اسد، چھوڑو یار، یہ خواب واب ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ کبھی بد ہضمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی موسم کی وجہ سے. سونیا، ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے، کوئی سرسبز مقام ہے اور ہم دونوں اس پہ جھولا لے رہے ہیں. جبکہ رات چاندنی سے بھری ہوئی ہے. ہلکی سی ہوا ہم دونوں کو مسحور کر رہی تھی اور ہم ہنس رہے تھے کہ اچانک ہم جھولے سے گر جاتے ہیں. جانتے ہو اسد، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارا کبھی ملن نہیں ہو سکے گا. اسد
یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہر رشتے کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کسی بھی معاشرتی دستاویز یا الہامی اعلان کے ذریعے مل جائیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ملنے کے بعد اپنی نسل کو بڑھائیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم دنیا کی سب سے معتبر شخصیت ہو میرے لیے، اور میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ اب نیچے پیراگراف آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی۔ کہیں نہ کہیں کوئی جھرنا بہہ رہا تھا جو اندر گر رہا تھا۔ اس 2 سال کے عرصے میں اس نے صدیوں کی زندگی جی تھی۔ اس کا ہنسنا، کھیلنا، دیکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ ایک شخصیت سے وابستہ ہو گیا تھا۔ لیکن کوئی دماغی خلفشار کہہ لیں یا کوئی نظریاتی جنگ کہہ لیں، اس ہجر کو وہ خود اپنانا چاہتا تھا، جیسے کچھ لوگ خود اذیتی کے اندر لذت طلب کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں جس پیپل کے درخت کے نیچے وہ کھڑے تھے، وہاں کوئی بڑا سا پرندہ درخت کے پتوں کو جھجوڑتے ہوئے اڑا۔ اس نے سونیا کی جانب پھر دیکھا جو آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اس لڑکے کی جانب دیکھا اور سوچا، اس لڑکی نے بیتے ہوئے 2 سالوں میں محض 2 دفعہ اس سے آنکھ ملائی تھی۔ اس نے سوچا، کیا اس کا 2 دفعہ دیکھنا ہی میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ نہیں؟ دونوں کافی دیر تک خاموش کھڑے رہے ہوں، اور وہ گفتگو جس میں لفظ نہ ہو، صرف قربت ہو، سب سے بہترین گفتگو ہوتی ہے۔ اب ڈائلاگ آ جائے گا۔ اب سونیا اسد سے بات کرتی ہے۔ سونیا کولن اسد، دیکھو میری بات سنو، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ معاشرے کی زنجیروں کو اور صدیوں سے تسلسل سے آتی ہوئی روایات کو نہ تم توڑ سکتے ہو نہ میں توڑ سکتی ہوں۔ میں یہ دل سے محسوس کرتی ہوں کہ میں تم سے شدید محبت کرتی ہوں، اور تم نے ہی مجھے سکھایا کہ دنیا میں 2 چیزیں اندھی ہوتی ہیں: محبت
اور ایمان، تم مجھ سے کوئی اقرار تو کرو، کوئی عہد و پیمان کر لو، میں تم پہ کوئی دباؤ تو نہیں ڈال رہی۔ تم زبان سے کچھ تو پھوٹو۔ اگلی لائن، اسد کہیں دور میں، دور اڑتے ہوئے چیلوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے سوچا کاش آج میں ایک چیل ہوتا اور یہاں سے اڑ کے چلا جاتا۔ سونیا نے گفتگو کا تسلسل جاری رکھا اور کہنے لگی 5 سال، 10 سال یا 15 سال، مجھے تم کوئی وقت دے دو، میں اپنی کلائی میں کسی اور کی چوڑیاں نہیں پہنوں گی۔ وہ خاموش رہا، وہ اسے کسی بھی قسم کا عہد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے وفا نہیں تھا، لیکن وہ اس بات پہ ایمان ضرور رکھتا تھا، ہجر محبت سے زیادہ دل فریب ہے، بس کچھ وقت مانگتا ہے۔ اسد، اچھا تو اس کا مطلب یہ طے ہے کہ ہم زندگی بھر نہیں ملیں گے؟ سونیا، اسد، سونیا، پھر کالن، پھر اسد۔ اسد، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرح بے باک نہیں ہوں، میں ایک ڈرپوک اور بزدل سی انسان ہوں، میرے پاس بالکل طاقت نہیں کہ سماج کی حدود کو توڑ کے میں تم سے ہمیشہ رابطہ رکھوں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، آر یا پار۔ اسد چاہتا تھا وقت تھم جائے، لیکن وقت کہاں تھما ہے۔ اس نے لان میں رکھا ہوا پرس اپنے کندھے پہ اٹھایا اور وہاں سے چل پڑی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب کنکلوڈنگ، محبت اور ایمان اندھا ہوتا ہے، اور محبت کی واردات سے تقریباً تمام انسان ہی گزرتے ہیں۔ ایک ہی کہانی ہے جو آدم اور حوا سے شروع ہوئی، بدلتا کیا ہے؟ بدلتے صرف کردار ہیں، صرف نام بدل جاتے ہیں اور کہانی وہی رہ جاتی ہے۔ اس بات کو گزرے ہوئے برسوں بیت گئے، لیکن آج بھی اسد کو اپنے اس فیصلے پہ کسی بھی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے سر. کیسی لگی نبیل؟ لمبی تھی. جی سر. اچھا اس میں سر اپوسٹرافی بھی استعمال ہوگی اس میں. جو جتنے ہم نے یہ پنکچویشن سائنس پڑھے ہیں سب کے سب استعمال ہوں گے. کچھ آپشنل ہیں, کچھ مینڈیٹری ہیں, اور آپ اس کو اپنی مرضی سے مولڈ بھی کر سکتے ہو. یہ وہ نہیں ہے, ہم نے اللہ کا شکر اچھی پریکٹس کی ہے. 50 سے زیادہ ہم نے اردو پیسج کیے ہیں, 50 سے زیادہ ہم نے پریس کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آسانی سے پاس کر لو گے امتحان کو. اگر آپ کرنا چاہو تو اس کا رائٹ اپ مجھے بھیج سکتے ہو, میں آپ کو ایویلویٹ کر کے دوں گا. اگر نہ کرنا چاہو تو یہ کوئی ایسی ضروری شے بھی نہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کام نہ چلے. رائٹ سر. سر وہ تو ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کہیں سے پڑھا ہے یا یہ آپ کا ذاتی تخیل ہے؟ یار یہ ذاتی تخیل ہے. اس سر جگہ بھی بڑا لے جاؤں گا میں خوبصورت. ویسے تو, میں کسی دن اگر تم نے چلنا ہوا تو. شور سر. ہر سال یہی ہوتا اس ہے میں ہر سر برس. سر یہ کہیں آپ خود تو نہیں؟ نہیں میں خود نہیں ہوں یار. نہیں سر, اس میں گہرائی سونیا میں سر یہ گئی ہے کلاس اس ہے میں ساری زیادہ. پوری سر. ہاں. سونیا سر پوری کلاس ہے اور اسد آپ ہیں مجھے لگ رہا بڑا خوبصورت اینگل نکالا ہے یار آپ نے. تو جی کوئی کویشچن, کوئی کیوری کسی سے بھی ریلیٹڈ؟ تو سر اچھی سی تیاری کیجیے گا. 5 اگست کو یا 5 کو ویسے کوشش کیجیے گا رات کے 12 بجے کے بعد آپ کوئی چیز مت کھولیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کے اندر ہمیں فریش مائنڈ چاہیے, اور فریش مائنڈ صرف یا تو نیند کر سکتی ہے یا کوئی من پسند جگہ پہ وقت گزارا جائے تو وہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مطلب جو عام سبجیکٹ ہوتے ہیں, پبلک ایڈ ہو گیا, جی کے ہو گیا, او ایم ہو گیا, وہ ہم کر ہی لیتے ہیں. ایکچولی ایسے کریٹیوٹی ہے تو پہلا پیپر بھی ایسے کا ہونا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ ایسے والے دن جمائیاں نہ لے رہے ہوں, آپ فریش ہوں, آپ کی نیند پوری ہو, آپ کے لیکوڈس ہیں جو ٹھیک ہوں جسم کے, تاکہ آپ اچھا پرفارم کر سکیں. کوئی بھی کیوری, کوئی بھی کویشچن ہوتا ہے تو آپ مجھے بس وائس نوٹ بھیجیے گا, میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. رائٹ. کرنٹ افیئرس کا بتا دیں. کرنٹ افیئرس کا فرق کیا پوچھنا چاہتی ہو آپ؟ السلام علیکم سر. سوری مجھے پتا ہی نہیں تھا کلاس میں میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں سو رہی تھی. اچھا سر میں یہ سے کرنا چاہتی کرنٹ افیئرس کا مطلب کہ کوسچن زیادہ سے زیادہ کتنے سال پہلے کے آ سکتے ہیں یا مہینے پہلے سے آ سکتے ہیں؟ یار دیکھو کچھ پھر ایشوز ہیں ہمارے, اور واٹر ایشوز شروع سے ہیں, ٹیریٹوریل ایشو جی انڈیا کے ساتھ شروع سے ہیں, ایران والی ایران والا سیکیورٹی ایشوز آ سکتے ہیں, انرجی کرائسس آ سکتے ہیں, ایران ہرمز انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس واٹر ٹریٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے یہ صوبوں کا خیر ابھی لیٹ ہو گئے, پیپر ریڈی ہو چکے ہوں گے. گورننس کا آ سکتا ہے, ڈیموکریسی کا گورننس آ کا سکتا ہے, تو ٹریڈ آ سکتی ڈیموکریسی ہے, کا افغانستان کا آ سکتا ہے. وہ تو مجھے آتا ہے. چلیے سر اللہ کرے اچھے ہو جائے پیپر, بس دل عجیب سا ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائے. اچھا اچھے ہوئیں گے پیپر انشاءاللہ. تو اور جی سر کوئی کسی کی کوئی اور کیوری ہو؟ السلام علیکم سر. سر آپ نے جو شیکسپیئر کی بتائی ہے کوٹیشن, ہاں ہاں, اس کو ایسے کے سٹارٹ میں, درمیان میں, اینڈ پہ کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے؟ میں تو اس کوٹیشن کے لیے باقاعدہ پیراگراف لکھا کرتا تھا اسے فٹ کرنے کے لیے نا, جہاں پہ اچھا اپروپریٹ آئی ہو. لیکن یہ ایسی کوٹیشن ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی ٹاپک کے لیے یہ کوٹیشن آپ بیچ میں ایڈ آن کر سکتے ہیں, لیکن جب سارے کریں گے تو اس کی اہمیت نہیں رہ جائے گی. تو سر یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں بن جائے گی؟ نہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ تو واٹ اے پیس آف مین از, ہاؤ انفینٹ ان فیکلٹی. اس کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ شیطان بھی ہے اور یہ حیوان بھی ہے اچھا اور یہ فرشتہ بھی ہے. یہ جب پار کرنا چاہے تو یونیورس کو پار کر جاتا ہے, اور جب یہ گندا ہوتا ہے تو ایک اشراط اللفظ سے بھی گندا ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں یہ لکھتا تھا یہ سیم مین نے یہ ایشو کر دیا جو ایشو اس وقت گیون ہوتا تھا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کوٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہت اپروپریٹ کوٹیشن, شعر یا فکرے کا مزہ تب آتا ہے جس وقت وہ برجستہ ہو اور اس جگہ پہ فٹ آ رہا ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. جی سر جی ٹھیک ہے ایکسکیوز سر. می, سر ایکسکیوز می,
سر ایکسکیوز می سر کنکلوژن کے لاسٹ کے اندر کوٹیشنز لکھ سکتے جو اپروپریٹ ہو ریلیونٹ ہو ہاں یہ میں آپ کو بتاتا لاسٹ کے ہوں. اندر ختم کرتے ہوئے یہ بھی بات میں رات سوچ رہا تھا کہ یہ آپ کو بتانی ہے. دیکھو ایسے آتا ہے سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے, ایسے کا سوشل میڈیا میں تم نے سوشل میڈیا کے پلس بھی بتا دیے, مائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پلس بھی بتا دیے, مائنس بھی بتا دیے اوپر والے پیراگراف میں, ٹھیک ہے جی, 1 2 3 سارے 10 صفحے بھر دیے. اب کنکلوژن میں نا تمہیں تھوڑی سی لینگویج فورسفل ہونی چاہیے. تم اس میں یہ لکھو گے یا لکھو گے کہ جی یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے فائدے ہیں اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نقصان ہیں جو ہم نے اوپر بتائے ہیں. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا جو وہ دنیا میں ریولوشن لے کے آ رہی ہے اور انسان کو اتنی آسانی دے رہی ہے جو آج تک اس سے نہیں ملی. اگر الٹا جانا ہے تو پھر الٹا یہ لکھو گی کہ یہ انسان کے لیے یہ فائدے ہیں, نقصان ہے, ہیلتھ کے اندر, ایگریکلچر کے اندر, جو کچھ بھی لکھا ہے. لیکن یہ اتنا خطرناک ویپن ہے کہ یہ ہیومینٹی کو قرآن سے مٹا دے گا. جی غزہ کے اندر وار کی اس کا ایسکلیشن ہو ری ہے اور زیادہ سے زیادہ مطلب کنکلوژن میں نا آپ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ کا ایک اوپینین آپ نے اس کے منہ پہ مار کے آنا ہے کہ یہ ہے نا جو یہ چیز غلط ہے یا یہ صحیح ہے. سر ایسے میں سوچتی ہوں کہ غزہ والی بات سے نا ساری چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں, لیکن جو غزہ والی بات ہے نا یہ اس طرح کی وارز کو اسکلیٹ کر رہا ہے اے آئی, تو وہ میرے پاس اس کا ڈیمیرٹ زیادہ ہو جاتا ہے. انسانی مطلب جو بھی کر کے آؤ اسے پروف کر کے آنا ہے لاسٹ میں. مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پلس لکھو یا مائنس لکھو. اینڈ میں کوٹیشن بھی لکھ سکتے ہیں, اینڈ میں کوٹیشن بھی لکھ سکتے ہیں نا. ہاں ڈیفینیٹلی اگر کوٹیشن آپ کو وہ اس میں پوری آ رہی. ہاں ٹھیک ہو گیا سر. جی چلیں اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ رات تک مل جائے گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. آپ کے لیے نیک خواہشات اور شبھ کامنائیں اور اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ خوش رکھے آپ کو سر. جزاک اللہ. تھینک یو سر, تھینک یو. اللہ حافظ.